میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پنجاب پولٹری ٹریڈ ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ گراؤنڈ مہیا کیا. میرا تعلق راولپنڈی سے ہے. میں پنجاب پولٹری ٹریڈ کا کوآرڈینیٹر ہوں اور میں ریٹیلر ایسوسی ایشن راولپنڈی ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں. پیرلی دکاندار کو میں وہاں پہ پریزنٹ کرتا ہوں. دو تین چیزیں بڑی اہم بات ہے, میں میڈیا کی توجہ چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ دکاندار مرغی مہنگی نہیں بیچنا چاہتا کسی صورت. آپ کو پتہ ہے سیل کا اصول ہے, جتنی زیادہ سستی ہوگی اتنی زیادہ بکے گی. دکاندار کو پرافٹ کس طرح آتا ہے؟ زیادہ سستی چیز سے. اس کی سیل بڑھے گی, اس کو پرافٹ زیادہ ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مرغی کا ایک میکانزم ہے, اس کی وہ طلب اور رسد پہ مہنگی اور زیادہ ہوتی ہے. یہ پیرشیبل آئٹم ہے. جس طرح آپ نے حالیہ ٹماٹر کو دیکھا کہ 10 روپے کلو ہو گیا, 5 روپے کلو تک ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اس کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی. اب گورنمنٹ کے کیپ کرنے کی وجہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں, کاروبار کے اندر آتے نہیں, انویسٹمنٹ ہوتی نہیں, جس وجہ سے ملک کے اندر اس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے. اس قلت کی وجہ سے شارٹیج جب بنتی ہے تو مرغی مہنگی ہو جاتی ہے. جب زیادہ پیداوار ہوگی تو کوئی میکانزم نہیں ہے کہ اس کو آپ روک سکیں یا اس کو آپ مہنگا بیچ سکیں, کیونکہ اس کو سٹور نہیں کیا جا سکتا. ایک بات. دوسری بات دکانداروں کے حوالے سے, دکاندار اس وقت اس ملک کا, مطلب آپ اس کو مرڈرر کہہ دیں گورنمنٹ کے نزدیک, آپ اس کو منشیات فروش کہہ دیں, آپ اس کو مفرور کہہ دیں, آپ اس کو ظالم ترین انسان کہہ دیں, آپ اس کو مافیا کہہ دیں, آپ اس کو بے ایمان کہہ دیں, جو منہ میں کسی کی آتا ہے وہ دکاندار کو بولتا ہے. حتیٰ کہ دکاندار ایک 60 کلو والا کیا کرپشن کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ جو 60 کلو بیچتا ہے اس کی کیا کرپشن ہو سکتی ہے؟ اور ایف آئی آر دیکھیں, 50,000 کے جرمانے, 7 دن جیل. لوگوں کے کریکٹرز پہ ایشو آ رہا ہے, لوگ جیل جا رہے ہیں, لوگوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. حالیہ پنڈی کے اندر ایک لڑکے نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, جب اس کو ایف آئی آر میں 7 دن جیل دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم کا پہاڑ ہے. اس سے 2 نقصان ہو رہا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات اسمبلی فلور پہ راجہ شوکت بھٹی صاحب نے بھی کہی. اسمبلی فلور کے اوپر انہوں نے موشن موو کیا. میں میڈیا حضرات کی توجہ چاہوں گا اس طرف کہ انہوں نے یہ موشن موو کیا کہ واقعی دکاندار کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ایسا کون آدمی ہے کہ جس کو آپ جائز پرافٹ دیں اور وہ حرام کھائے اور وہ گندگی کھائے؟ کوئی سوچ سمجھ کر کے ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم جو رول بھی ہے, جو آئین بھی ہے, کہ جس ریٹ کے اوپر ہم خریدیں اسے آگے ہمیں جائز نفع دے دے یا جائے ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. یہ سرگودا سے ندیم اتاری صاحب آئے ہوئے ہیں. ایک بات بہت اہم بات ہے, راولپنڈی کیونکہ اندر منڈی ہے, وہاں پہ آگے گورنمنٹ نے زبردستی گاڑیاں لی ہیں, منڈی کو بھی کیپ کر دیا گیا ہے اور اس طرح شارٹیج پیدا ہو رہی ہے اور کوئی سپلائر وہاں سپلائی لے کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان حالات میں میرے خیال میں حالات جس طرف جا رہے ہیں, جیسے میٹ کی شارٹیج ہے یا دوسری, حالانکہ میں آپ کی ایک توجہ جاتا ہوں صافی حضرات کی, یہ جو ای اے ڈی اے صاحب ہے نا, یہ جو گورنمنٹ کا ایکسٹرا ڈائریکٹر کا ادارہ ہے, یہ فارمر اس لیے بنا تھا کہ فارمر کو جا کے مارکیٹ سے زیادہ نفع لے کے دے گا, یہ ہمارے بزنس کو ڈیولپ کرے گا. اور اس وقت ہمیں ایف آئی آر کا سامنا ہے, مکمل طور پہ ہم پیچھے جا رہے ہیں, مکمل طور پہ ہم مظلوم ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری تفصیلی گفتگو تو ہو چکی ہے اور بہت سارا مدعا بیان کر دیا گیا. کچھ دوستوں کے مہنگے گوشت کے حوالے سے بھی سوال تھے. جس مقصد کے لیے بنیادی طور پہ یہاں پہ ہم موجود ہیں وہ تو مرغی کی کیپنگ ہے. ایک چیز جو انتہائی اہم ہے اور بارہا دہرائی بھی جا چکی, اور اسی سے میں اپنا آغاز بات کا کرنا چاہتا ہوں کہ دکاندار جو ریٹیلر ہے, جو اپنی دکان پہ کھڑا ہو کر ایک ایک مرغی آدھا کلو گوشت کر کے ایک اپنے کسٹمر کو دے رہا ہے, وہ قطعی طور پہ مہنگی مرغی کا ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ڈیسائیڈڈ مارجن ہے. لاہور ہائی کورٹ نے ایک میکانزم بنایا, مختلف اداروں کی مشاورت سے بنایا اور اس کا امپلیمنٹ کیا گیا, اسی کے تحت چل رہی تھی. آج اگر 700 روپے کلو مرغی کا گوشت اور اعتراض ہے, تو آج سے اگر ہم 60 دن پیچھے جاتے ہیں تو یہی مرغی کا گوشت 350 روپے کلو بک رہا تھا. تو وہاں پہ گورنمنٹ نے یہ بالکل فیور نہیں کی کہ ہمارا ریٹ 383 روپے جو بالکل نان نوٹیفائڈ ریٹ ہے اس پہ جا کے مرغی مہنگی بیچی جائے تاکہ فارمر بھی سیف ہو اور دکاندار کے مارجن میں بھی اضافہ ہو. اب اس 383 روپے گوشت کے ساتھ جو بیچ رہے ہیں 600 روپے سے بھی نیچے چل رہا ہے, تو اس پہ ساری سرکاری مشینری متحرک ہے. اے سی صاحبان اپنی پوری مشینری کے ساتھ دکاندار کے پاس آ رہے ہیں.
अभी सरगोदा में 3 दिन पहले एसी साहब ने दुकानदारों को 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना किया, मैं ये रसीदें आपको देता हूँ। उसके बाद FIRs की गई, कल फिर रेड किए गए, तकरीबन 27 दुकानदारों को दोबारा उठाया, उन पे FIRs दी हैं, 15 से लेकर 25-30 हज़ार रुपया जुर्माना किया गया, जेल भेजा गया उन्हें। कसूर उनका क्या है कि वो अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़, अगर यही सूरत हाल रही, इस सूरत में कतई तौर पे दुकानदार अपना माशी सर्कल जो है उसको नहीं चला सकता। हम कारोबार बंद करके मजबूरन घरों में बैठ जाएंगे। आगे मुल्क में मईशत की क्या सूरत हाल बन चुकी है, वो किस पे छुपी हुई है। तो यही बात है जिसको हम बुनियादी तौर पे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो शिकंजा दुकानदार पे कसा जा रहा है, कतई वो उसका जिम्मेदार नहीं है। मुर्गी की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को डाउन कर दे, ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। इरफान साहब इधर आ जाओ।